खित्ते में ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की खबरें तवातुर से आ रही हैं। आज हमारे सामने कुछ हालिया तज्ज़िये और मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो न सिर्फ इस कशीदगी की सतह बल्कि उसके पीछे छुपे मुमकिन अवामिल और मुस्तकबिल के ख़तरनाक मंजरनामों पर भी रोशनी डालती हैं। तो आज कोशिश करते हैं उन तज्ज़ियों में पेश करदा नुकात को समझने की कि ये मिलकर क्या तस्वीर बना रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सतह पर नज़र आने वाले बयानात और जवाबी बयानात से हटकर इन तज्ज़ियों में आप कह लें कि गहराई में जाने की कोशिश की गई है। ये समझना अहम है कि इन रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या ये सिर्फ अल्फाज की जंग है या इसके पीछे कोई ठोस मंसूबाबंदी या हिकमत अमली भी कारफरमा हो सकती है। आज हम इन्हीं पहलुओं का जायज़ा लेंगे जो इन मवाद में ज़ेरे बहस हैं। चलें सबसे पहले इस मुबैना बहारती इंतबाह की बात करते हैं जिसका इन तज्ज़ियों में काफ़ी जिक्र है। कहा जा रहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा ने एक बयान में न सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तान का हर हिस्सा अब भारत के ब्रायमोस मिसाइलों की पहुंच में है, बल्कि मुस्तकबिल की किसी भी मुमकिन कार्रवाई को पिछली कार्रवाइयों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा शदीद करार देते हुए उसे सिर्फ एक ट्रेलर कहा। ये ट्रेलर वाली बात क्या मानी रखती है? जी, ये ट्रेलर का लफ्ज़ जो है ना, ये उन तज्ज़ियों में ख़ास तवज्जो का मरकज़ बना है। आमतौर पर सिफारती या फौजी ज़ुबान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। तज्ज़िया निगार इसे महज बयानबाजी से ज़्यादा समझ रहे हैं। उनके मुताबिक ये एक नफसियाती दबाव डालने की कोशिश हो सकती है। अच्छा, ये तासुर देने की कि भारत न सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि इरादा भी रखता है, और माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर। और ब्रायमोस का खास जिक्र? जी, ब्राह्मोस मिसाइल का खास जिक्र भी अहम है। ये जदीद तेज़ रफ्तार मिसाइल है जिन्हें रोकना मुश्किल समझा जाता है। तो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जिक्र सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि आप कह लें कि धमकी के वजन को बढ़ाने के लिए किया गया है। और बात सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं रही है ना। इन रिपोर्ट्स में भारतीय वजीर दिफा के उसी मुबैना बयान के एक और हिस्से का भी हवाला है जिसमें पाकिस्तान की पैदाइश का जिक्र किया गया है। तज्ज़िया निगार इसकी तशरीह कुछ यूं कर रहे हैं कि गोया ये कहा जा रहा हो कि अगर भारत पाकिस्तान के वजूद में आने का सबब बन सकता है तो वो इसे ख़त्म करने की ताकत भी रखता है। ये तो बहुत ही गैर मामूली और ख़तरनाक सोच लगती है। यकीनन, और तज्ज़ियों में इसी पहलू पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। ये रिवायती सरहदी तनाज़ुआत या फौजी धमकियों से बहुत आगे की बात है। ये वजूदी सवालात उठाता है। वजूदी सवालात? जी, इन तज्ज़ियों के मुताबिक इस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल ताल्लुकात में ना सिर्फ नाकाबिले यकीन हद तक तलखी घोलता है बल्कि ये भी जाहिर करता है कि सोच किस नहज पर जा रही है। यानी बात सिर्फ इलाके छीनने या फौजी नुकसान पहुंचाने की नहीं बल्कि रियासत के वजूद को ही चैलेंज करने तक पहुंच गई है। कम अज़ कम इन तज्ज़ियों के तशरीह के मुताबिक ये एक ऐसी सुर्ख लकीर है जिसे उबूर करना इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। इसी फौजी तैयारी के हवाले से तज्ज़िये इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि इस बार भारतीय बयानात में रवायती तौर पर फ़ज़ाइया के किरदार के बजाय मिसाइलों, ख़ास तौर पर ब्राह्मोस का जिक्र ज़्यादा नुमाया है। क्या ये किसी हिकमत अमली में तब्दीली की तरफ इशारा है? इन रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा गया है कि अहदाफ पहले से ही तय कर लिए गए हैं और मिसाइल लॉक हैं। जी, ये वाकई एक अहम नुक्ता है जिसे ये तज्ज़िये उठा रहे हैं। मिसाइलों पर इन्हिसार? जी हाँ, खुसूसन ब्राह्मोस जैसे जदीद निज़ामों पर। यह कई चीज़ों की तरफ इशारा कर सकता है। मसलन? एक तो ये कि शायद हमले की रफ्तार और अचानकपन को बढ़ाना मकसूद हो। अच्छा। मिसाइल हमले ज़ाहिर है फ़ज़ाई हमलों के मुकाबले में बहुत कम इंतबाही वक्त देते हैं। सही। दूसरा, इसमें पायलट और कीमती तैयारों का खतरा कम होता है। तीसरा, ये ज़्यादा फासले से कार्रवाई की सलाहियत देता है। तज्ज़िया नगारों के मुताबिक अहदाफ पहले से लॉक होने का दावा अगर दुरुस्त है तो ये तैयारी की एक बहुत ही आला सतह को जाहिर करता है। यानी महज धमकी नहीं? जी, ये महज धमकी नहीं बल्कि एक काबिले अमल मंसूबे का तासुर देता है। ये रवायती जंग के तरीकों से हटकर एक ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर मबनी, तेज़ रफ्तार और शायद ज़्यादा तबाहकुन हिकमत अमली की तरफ इशारा हो सकता है। फौजी तैयारियों के साथ साथ इन तज्ज़ियों में एक और पहलू पर बहुत जोर दिया गया है और वो है भारत के अंदर अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार करने का मुबैना अमल।
دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی قیادت اور میڈیا کی طرف سے مسلسل ایسے بیانات اور ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بڑی کارروائی ہوتی بھی ہے تو عوام کے لیے حیران کن نہ ہو، بلکہ وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ جی، یہ تو وہ آپ کہہ لیں کہ نفسیاتی جنگ یا جو انفارمیشن وارفیئر کہتے ہیں، اس کا ایک جانا پہچانا پہلو ہے جسے یہ تجزیہ نمایاں کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ مسلسل بیانیہ اور سخت زبان کا استعمال صرف بیرونی دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ اندرونی طور پر بھی ایک خاص قسم کا ماحول بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی عوامی حمایت کے لیے؟ جی، اس سے ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے یا کم از کم مخالفت کم ہو جاتی ہے۔ تجزیہ نگار سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ واقعی کسی فوری حملے کی تیاری ہے یا صرف ایک پریشر ٹیکٹک ہے؟ لیکن ان کا تجزیہ یہ ہے کہ اس قسم کی مسلسل کنڈیشننگ سے عوام کو جنگ کے امکان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس سے فیصلہ سازوں کے لیے قدم اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی علاقائی تناظر میں یہ تجزیے پاکستان کے لیے ایک مشورہ بھی سامنے لاتے نظر آتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اپنے مغربی سرحد کے معاملات جلد از جلد سلجھانے چاہیے۔ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ بھارت مبینہ طور پر مشرقی سرحد پر کارروائی کے لیے تیار ہے اور وہ پاکستان کی مغربی سرحد پر کسی بھی قسم کی مصروفیت یا کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ دو محاذوں کے خطرے یعنی ٹو فرنٹ وار سینیریو کا کلاسک اسٹریٹجک چیلنج ہے جس کی طرف یہ تجزیے اشارہ کر رہے ہیں۔ دو محاذوں کا خطرہ؟ ہاں جی، عسکری حکمت عملی میں کسی بھی ملک کے لیے بیک وقت دو سرحدوں پر شدید کشیدگی یا جنگ کا سامنا کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وسائل پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ بالکل، ان تجزیوں کے مطابق بھارت ممکنہ طور پر اسی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ علاقائی مسائل کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک جگہ کی کشیدگی دوسری جگہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ تجزیے دراصل پاکستان کی اسٹریٹجک کمزوریوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جن کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک بالکل مختلف لیکن دلچسپ پہلو جو ان تجزیوں میں سامنے آیا ہے وہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کا مبینہ اثر ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارت اس بات سے ناخوش ہے کہ ٹرمپ ماضی کے واقعات خاص طور پر 2019 میں پاکستانی فضائیہ کے ہاتھوں بھارتی طیارے گرائے جانے کے دعووں کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت ایک بڑی اور فیصلہ کن کارروائی کر کے اس بیانیے کو بدلنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کی توجہ اس مبینہ ناکامی یا بے عزتی سے ہٹ جائے۔ یہ بیانیے کی جنگ یا نیریٹو وارفیئر کا ایک بہت اہم پہلو ہے جسے یہ تجزیے اجاگر کر رہے ہیں۔ یعنی بات صرف فوجی طاقت کی نہیں؟ جی نہیں، ان کے مطابق بات صرف فوجی طاقت کے توازن کی نہیں رہی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ، وقار اور طاقت کا تاثر قائم کرنے کی بھی ہے۔ اگر یہ تجزیے درست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی ممکنہ کارروائی کا ایک مقصد صرف فوجی نہیں ہوگا بلکہ نفسیاتی اور علامتی بھی ہوگا۔ علامتیں؟ جی، یعنی ایک ایسی کارروائی جس سے پچھلے واقعات پر پردہ پڑ جائے اور بھارت کی فوجی برتری کا بیانیہ مضبوط ہو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات قومی فخر اور بین الاقوامی امیج جیسے عوامل بھی فوجی فیصلوں میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تجزیہ اسے بھارت کی عزت پر لگے داغ کو دھونے کی کوشش قرار دے رہی ہیں۔ اور اگر واقعی ایسی کوئی بیانیہ بدلنے والی کارروائی ہوتی ہے تو ان تجزیوں میں اس کی ممکنہ شکل کیا بتائی جا رہی ہے؟ یہ تو بہت ہی خوفناک تصویر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، ان تجزیوں میں جس ممکنہ جنگ کی پیشگوئی کی گئی ہے وہ انتہائی سنگین اور تباہ کن ہے۔ بات صرف سرحدی جھڑپوں یا محدود فضائی کارروائی کی نہیں ہو رہی۔ تو پھر کس چیز کی؟ ان میں بڑے شہروں جیسے راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور پر وسیع پیمانے پر میزائل حملوں کا ذکر ہے۔ بحری اور فضائی افواج کی مکمل شمولیت کی بات کی گئی ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ منصوبہ شاید پاکستان میں بڑے پیمانے پر بمباری کر کے اسے یوکرین جیسی صورتحال سے دوچار کرنا۔ اللہ نہ کرے۔ اور ساتھ ہی کشمیر میں زمینی افواج داخل کرنا ہو سکتا ہے۔ یہ محض قیاس آرائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان تجزیوں میں اس طرح کے خطرناک امکانات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ تو واقعی دل دہلا دینے والی تصویر ہے، خاص طور پر جب دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ پہلو ہے جو اس پوری صورتحال کو انتہائی خطرناک بنا دیتا ہے۔
ان تجزیوں میں جس پیمانے کی روایتی جنگ کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے کسی بھی مرحلے پر غلط اندازے، حادثے یا جان بوجھ کر نیوکلیائی ہتھیاروں کے استعمال تک پہنچنے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ اور اس کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ تباہی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے اور شاید دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ان تمام جنگی باتوں کے پس منظر میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ فوجی اور اسٹریٹجک پہلوؤں کے علاوہ یہ تجزیے اس ممکنہ جارحیت کے پیچھے کچھ سیاسی محرکات کا بھی ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر بھارت کی داخلی سیاست کا کردار۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بی جے پی حکومت کو مبینہ طور پر کمزور ہوتی معاشی صورتحال، بڑھتی ہوئی سماجی پولرائزیشن اور دیگر داخلی چیلنجز کا سامنا ہے، اور ایسے میں ایک بڑا قومی تنازع یا کامیابی حکومت کی مقبولیت کو سہارا دے سکتی ہے، یا کم از کم عوام کے توجہ داخلی مسائل سے ہٹا سکتی ہے۔ جی یہ ایک کلاسیکی دلیل ہے کہ کس طرح داخلی سیاسی مجبوریاں خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ان تجزیوں میں اس تعلق کو بہت واضح طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ ریلی راؤنڈ دا فلیگ والی بات؟ بالکل، قوم پرستی کے جذبات کو ابھار کر اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرنا۔ اگرچہ ہم ان دعووں کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے، لیکن یہ تجزیے اس امکان کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ داخلی سیاسی فائدے کے لیے ایک بڑے بیرونی تنازع کا خطرہ مول لیا جا سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنگ اور امن کے فیصلے ہمیشہ خالصتاً اسٹریٹجک یا دفاعی بنیادوں پر نہیں ہوتے، ان میں سیاسی حساب کتاب بھی شامل ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہ تجزیے بتا رہے ہیں۔ لیکن ان تمام تر جنگی جنون اور تیاریوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ تجزیے ایک بنیادی حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جی، اور وہ یہ کہ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ہاں، یعنی کسی بھی قسم کی بڑی جنگ نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلے، دونوں طرف ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنے گی۔ فتح کسی کی بھی ہو، اصل میں شکست دونوں کی ہوگی۔ یہ ایک نہایت اہم اور آپ کہیں کہ سوبرنگ ریمائنڈر ہے جو ان تجزیوں میں بھی موجود ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی روایتی جنگ کے حساب کتاب کو یکسر بدل دیتی ہے۔ وہ میڈ والی بات، میوچول اشورڈ ڈسٹرکشن۔ جی، یہ اسی کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ چاہے کوئی ملک روایتی جنگ میں کتنا ہی بڑھتر کیوں نہ ہو، ایٹمی جنگ کا خطرہ ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے۔ نقصان صرف فوجیوں یا فوجی تنصیبات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ لاکھوں کروڑوں عام شہریوں کی زندگیوں، معیشتوں اور ماحول پر صدیوں تک اثر انداز ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں ان تمام جنگی بیانات اور تجزیوں کو پرکھنا چاہیے۔ اور آخر میں ان تجزیوں میں ایک اور تہلکہ خیز دعویٰ بھی سامنے آیا ہے جو پوری صورتحال کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بنیادی طور پر اسرائیل کے مفاد میں لڑی جائے گی، جس میں بھارت صرف فرنٹ لائن پر ہوگا۔ دعوے کے مطابق اسرائیل پس پردہ رہ کر ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی میں مدد فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر عدم استحکام پھیلانے کے لیے کال عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان (TTP) کے ممکنہ استعمال کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ، جیسا کہ آپ نے کہا، واقعی تہلکہ خیز ہے اور صورتحال کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ یہ اسے محض بھارت پاکستان تنازع سے بڑھا کر ایک وسیع تر بین الاقوامی سازش کے دائرے میں لے جاتا ہے، جس میں علاقائی اور غیر علاقائی طاقتیں مبینہ طور پر ملوث ہیں، یعنی پراکسی وارفیئر۔ جی، ان تجزیوں کے مطابق اس میں پراکسی وارفیئر اور غیر ریاستی عناصر کے استعمال جیسے پہلو بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ ان تجزیوں میں پیش کردہ ایک دعویٰ یا نقطۂ نظر ہے۔ اس کی تصدیق مشکل ہے۔ جی، اس کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق بہت مشکل ہے، اور یہ ممکنہ طور پر جنگی بیانیے کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے جس کا مقصد کسی خاص سمت میں رائے عامہ ہموار کرنا ہو، لیکن اس کا ذکر ان تجزیوں میں موجود ہے۔ تو آج ہم نے ان تجزیاتی رپورٹس اور میڈیا جائزوں کی روشنی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ممکنہ طور پر ایک انتہائی کشیدہ اور خطرناک مرحلے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ان میں مبینہ بھارتی انتباہات اور ٹریلر کی دھمکی، میزائل ٹیکنالوجی پر بڑھتا ہوا انحصار، عوامی سطح پر نفسیاتی تیاری کی باتیں، جی، دو محاذوں کا خطرہ، بیانیے کی جنگ اور ٹرمپ فیکٹر، ممکنہ جنگ کی تباہ کن نوعیت،
दाखिली सियासी महरुकात और यहाँ तक कि बैरूनी किरदार के इल्जामात जैसे नुकात शामिल थे। बिलाशुबहा ये तमाम नुकात मिलकर एक बहुत ही तशवीशनाक तस्वीर पेश करते हैं। इन तज्जियों से ये बात वाज़ेह होती है कि किस तरह सख्त ज़बान और बयानिए, जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी, दाखिली सियासी मजबूरियाँ, कौमी वक़ार का सवाल और मुमकिना बैरूनी अवामिल, ये सब मिलकर एक इंतहाई गैर मुस्तहकम और बारूदी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। और ये सिर्फ दो ममालिक का मामला नहीं रहा। जी नहीं, ये पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम का सवाल है, जैसा कि इन तज्जियों में बार बार इशारा किया गया है। बिल्कुल, और शायद सामीन के लिए सोचने की बात ये हो सकती है कि इन तज्जियों में पेश करदा ये तमाम अनासिर फौजी, सियासी, नफ्सियाती और बैनुल अक़वामी एक दूसरे के साथ कैसे तामुल कर रहे हैं। क्या ये वाकई एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं, या ये दबाव बढ़ाने और अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की एक ज़्यादा ख़तरनाक कोशिश है? और इस सब के खित्ते के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? ये वो सवालात हैं जिन पर आने वाले वक्त में गहरी नज़र रखने की ज़रूरत होगी।